دنیا میں کوئی ہم سبھی پیاسا لوگو، جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریا لوگو۔ کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھیں باتیں، ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگو۔ اتفاقاً ہی سہی پر کوئی در تو کھلتا، جھلملاتا پس چلمن کوئی سایہ لوگو۔ سب کے سب مست رہے اپنے نہاں خانوں میں، کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگو۔ ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے، یوں تو یہ شخص بھی مشہور تھا خاصا لوگو۔ کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی، جب سرے راہ یہ واماندہ گرا تھا لوگو۔ ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر، نقش موہوم سے اور رنگ اڑا سا لوگو۔ ایک آواز تھی کیا جانیے کس کی آواز، اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگو۔ کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائیں، کون گھر کون نگر کون محلہ لوگو۔ یہ بچنے کے لیے تو انشاء جی راستہ نہیں نکالا آپ نے۔ دیکھیے کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائیں، کون گھر کون نگر کون محلہ لوگو۔ چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجھا سلجھا، اس نے تو نام بھی پورا نہ بتایا لوگو۔ ہائے یہ درد کہ مشکل سے تھما تھا دل میں، چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو۔ چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو، پھر وہی دشت کی پہنائی ہے، وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا لوگو۔ ایک ہی شب ہے طویل اتنی طویل، اپنے ایام میں امروز نہ فردا لوگو۔ اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگو۔ اب آگے سنیے۔ آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا، آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا، کیسی سرگوشیاں کرتے ہو ارے کیا لوگو۔ کوئی پیغام زبانی بھی نہیں کچھ بھی نہیں، ہم نے اپنے کو بہت دیر سنبھالا لوگو۔ بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں پساریں پاؤں، نیند سی نیند ہمیں اب نہ اٹھانا لوگو۔ اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا، یہ بھی کہنا کہ بھلا اب بھی نہ جاتا لوگو۔ راہ تکتے ہوئے پتھراسی گئی تھیں آنکھیں، آہ بھرتے ہوئے چھلنی ہوا سینہ لوگو۔ ہونٹ جلتے تھے جو لیتا تھا کبھی آپ کا نام، اس طرح اور کسی کو نہ ستانا لوگو۔ ابن انشا صاحب اپنی غزل پڑھ رہے تھے، یہ ان کی کتاب اردو کی آخری کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا عنوان ہے ہمارا ملک۔ ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے۔ انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریزی قوم رہتی ہے۔ فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی؟ نہیں، اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی۔ اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں پشتون قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے۔ لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں۔ پھر یہ الگ ملک کیوں بنایا تھا؟ غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ، بڑا دانشمند،
مہربان اور انصاف پسند۔ اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کی بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے بلکہ بادشاہ کی خود نوشت سوانح عمری سے بھی۔ شاہ جمجا کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا، لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں لکھیں، بشرطے کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو، خلاف نہ ہو۔ اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی، کہیں تل دھرنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ جو لاکھ پتی تھے دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے۔ حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے اچھالتے ملک کے اس سرے سے اس سرے تک، بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لے جا رہے ہو۔ روحانیت سے شغف تھا۔ کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے۔ یہ اشارہ مولانا احتشام الحق تھانوی جو صدر ایوب کو ہوائی اڈے پر چھوڑنے جاتے تھے۔ یا اس کی کمرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے۔ طبیعت میں عفو اور درگزر کا مادہ ارحت تھا۔ اگر کوئی آ کے شکایت کرتا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائیداد ہتھیا لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے، تو ملزم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ کمال سیر چشمی سے اسے معاف کر دیتے تھے، بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ عیب جوئی بری بات ہے۔ جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں دے کر تارے کی دنیا میں ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اب بھی زندہ ہے۔ برکات حکومت غیر انگلشیہ۔ عزیزو، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلشیہ کے عنوان سے شامل رہتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے کے مصنف حکومت انگلشیہ کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس سے سوا چارہ نہ تھا۔ اب اپنے عہد کی آزاد اور قومی حکومت کی تعریفیں کریں گے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ عزیزو، انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن اس کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں۔ کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے۔ اب نہیں بھیجتے۔ رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے۔
دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے۔ آج کل کوئی مہنگی نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کرتے تھے، غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اب امیر لوگ عیش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں، خصوصاً حق رائے دہندگی بلغاں کے بعد سے۔ تعلیم و صنعت و حضرت کر لیجیے، ربیع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا؟ انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے، اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں، دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے۔ ہاں، کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیے اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹھ لوٹیں۔ الحمدللہ کہ یہ آرزو پوری ہوئی۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، درآمد برآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے خاص برآمدات دو ہیں، مفقود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خواجہ پالیسی تک باہر سے درآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔ سکندر اعظم، یہ بادشاہ جو پنجاب کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے ایک سابق صدر کا ہم نام تھا، مقدونیہ کے بادشاہ فیروکوس کا بیٹا تھا، باپ کے مرنے کے بعد گدی پر بیٹھا، جو اس کی شہادت کی دلیل ہے۔ باپ کی زندگی میں بیٹھ جاتا تو باپ کیا کر لیتا؟ مورخین نے سکندر کی شجاعت اور دوسری صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے۔ مشہور مورخ سراب مودی بھی اپنی ایک فلم اسکرپٹ میں لکھتے ہیں کہ سکندر بہت اچھا بادشاہ تھا۔ سکندر یونان سے فوج لے کے نکلا اور ایران پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے دارا مارا، پھر ہندوستان کی راہ دی۔ جہلم کے قریب اس کی مد بھیڑ راجہ پورس سے ہوئی۔ اس زمانے میں راجوں کے نام بڑے اور درشن چھوٹے ہوتے تھے۔ جتنی بڑی راجہ پورس کی سلطنت تھی، اتنی بڑی بڑی تو پنجاب کے کئی زمینداروں کی جاگیریں ہیں۔ خیر لڑائی ہوئی، چونکہ لڑائی میں ایک فریق کا ہارنا ضروری ہوتا ہے، اور سکندر کی حیثیت ایک طرح سے مہمان کی تھی، لہذا پورس ہار گیا، پکڑا گیا اور سکندر کے سامنے پیش ہوا۔ سکندر نے دعا سلام، راضی بازی اور بھلو چنگو کے بعد پوچھا، اے راجہ پورس،
بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پولس نے کہا، اے سکندر حریف کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر غلط زبان بولتا ہے، یہ تیرے سے کہاں کی بولی ہے؟ اتنا تو گنوار بولتے ہیں۔ اب رہا سلوک کا سوال، بولا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، وہ سلوک کا جو بادشاہوں سے کیا کرتے ہیں۔ سکندر نیا نیا بادشاہ ہوا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ بادشاہ لوگ بادشاہوں سے کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے درباری مورخوں سے پوچھا، انہوں نے مثالیں دے کر جو کچھ بتایا، اس کی روشنی میں سکندر نے کھڑے کھڑے تلوار نکال کر پولس کی بٹھاسی گردن اڑا دی۔ بعد میں پولس بتایا کہ میں نے ایسی احمقانہ فرمائش کی ہی کیوں تھی۔ بعض تاریخوں میں یہ واقعہ اور طرح آیا ہے۔ لکھا ہے کہ پولس کی بات سن کر سکندر بہت خوش ہوا، چیخی میں آ گیا۔ اس نے صرف پولس کی جان بخشی کر دی، بلکہ اس علاقے کو بھی اس کو لوٹا دیا۔ ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو، یہ اتنی پرانی بات ہے کہ اب بحث کرنا فضول ہے۔ پولس اس وقت نہیں مرا تو بعد میں مر گیا۔ واضح رہے کہ بعد میں سکندر بھی مر گیا، جس کا پس منظر بہت افسوسناک ہے۔ مبینہ طور پر جناب خضر نے سکندر سے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آب حیات کے چشمے پر 2 گھونٹ پی لینا، اور اب تک دنیا فانی میں دندنانا، لوگوں کے سینے پر مونگ ڈالنا۔ وہاں پہنچ کر خضر صاحب نے سارا پانی خود پی گئے، سکندر کو سوکھا لوٹایا۔ جو کیا خضر نے سکندر سے، وہی کیا خضر حیات نے سکندر حیات سے، کیونکہ سکندر حیات تو مدت ہوئی لد گئے، اس عمر میں جو لدنے کی نہ تھی، اور خضر حیات جو ان کے وزیر تھے، ساٹھے پاٹے اپنی جاگیر پر بیٹھے ہیں۔ سکندر مرزا مرحوم کے خضر بھی خدا کے فضل سے بقیہ حیات ہیں۔ یہ صدر ایوب کی طرف اشارہ ہے۔ سکندر مرزا مرحوم کے خضر بھی خدا کے فضل سے بقیہ حیات ہیں اور باخریت ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آب حیات میں واقعی بڑی تاثیر ہے۔ بابر بادشاہ سمرقند سے ہندوستان آیا تھا تاکہ جہاں مغلیہ کی بنیاد ڈال سکے۔ یہ کام تو بحسن و خوبی اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا، البتہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ یہ نہ ہوتا تو وہ لڑائی ایک طرفہ ہوتی، ایک طرف ابراہیم لودھی ہوتا، دوسری طرف کوئی بھی نہ ہوتا۔ لوگ اس لڑائی کا حال پڑھ کر ہنسا کرتے۔
یہ بادشاہ طرز کے لکھتا تھا، ٹوٹے پھوٹے شعر بھی کہتا تھا، پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا کہ عالم دوبارہ نیست، اور دو آدمیوں کو بغل میں داب کر دوڑ بھی لگاتا تھا۔ ظاہر ہے اتنی مصروفیتوں میں امور مملکت کے لیے کتنا وقت نکل سکتا ہے۔ شراب بھی پیتا تھا۔ یاد رہے اس زمانے کے مذہبی احکام کا ایسا پاس نہ تھا جیسے ہمیں ہے کہ محرم کے عشرے کے دوران میں شراب کی دکانیں بند رہتی ہیں، کسی کو پینی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پیے۔ کابل کو بہت پسند کرتا تھا، وہیں دفن ہوا۔ اس زمانے میں کابل شاید اتنا گندا نہیں ہوتا ہوگا جتنا کہ آج کل ہے۔ جہانگیر اور بی بی نور جہاں۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ وہ اکبر کا بیٹا تھا۔ اگر اس کا باپ ہوتا یقیناً اس سے پہلے تخت پر بیٹھتا۔ جن لوگوں نے سراب مودی کی فلم پکار دیکھی ہے، ان کے لیے جہانگیر کی ذات اور کارنامے محتاج تعارف نہ ہوں گے۔ اس کی بیوی نور جہاں تھی، جو ملکہ ترنم تو نہ تھی لیکن بعض اور کمالات رکھتی تھی۔ ابھی تو نوعمر ہی تھی کہ لوگوں نے کہ کبوتر پکڑ کر اڑا دیا کرتی تھی، خصوصاً ولی عہدوں وغیرہ کے۔ بعد میں ایسی زوردار ملکہ ثابت ہوئی کہ بڑے بڑوں کے ہاتھوں سے کہ طوطے اسے دیکھتے ہی اڑ جایا کرتے تھے۔ جہانگیر کو بڑا ہی زیرک اور سمجھدار جاننا چاہیے کہ اس نے بعض کبوتروں کو اڑانے سے نور جہاں کی لیاقت کا اندازہ کر کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے سلیقہ شعار، پابند مسلسلات یا کشیدہ کاری کے ماہر وغیرہ ہونے کی شرط نہ رکھی تھی۔ جہانگیر کی بیوی کے علاوہ اس کا عدل بھی مشہور ہے۔ اس کے محل کے باہر ایک زنجیر اور زنجیر سے ایک گھنٹا لٹکا رہتا تھا۔ پاس ہی دربان بٹھا دیے تھے کہ کوئی فریادی نزدیک آنے کی کوشش کرے تو اس کے ڈنڈا رسید کرے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص گھنٹا بجانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ بادشاہ کو بے وقت جگاتا تھا، اس کی سزا بھی پاتا ہوگا۔ جہانگیر کا عدل اس زمانے کے حساب سے تھا۔ نظام میں عدل میں ایسی ترقیاں بعد کو انگریزوں کے زمانے میں ہوئیں کہ مقدمہ چلتا ہے تو برسوں چلتا ہے۔ فیصلہ ہونے تک فراقین اگر زندہ ہوں تو یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ زنجیر اور گھنٹے والا نظام آج رائج کیا جائے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں ہی چرا لے جائیں گے اور بیچ کھائیں گے۔ جہانگیر نے فتویٰ زیادہ نہیں کی، بس بیٹھا طرز لکھتا رہتا تھا، انصاف کرتا رہتا تھا، شراب پیتا رہتا تھا اور نور جہاں سے
محبت کرتا رہتا تھا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مورخین کی یہ عادت ہے کہ غلط باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہ لکھی کہ جہانگیر نے شیر افغن کو، جو نورجہاں کا پہلا شوہر تھا، ملوا دیا تھا تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ یہ غلط ہے۔ جہانگیر نے اسے بہت مرنے سے روکا لیکن وہ مر ہی گیا۔ اکبر کے باب میں بھی ہم مورخین کی غلط بیانی کی ترویج کرنا بھول گئے تھے۔ اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ اکبر نے چتور فتح کیا تو 30,000 آدمی تیغ کے گھاٹ اتار دیے۔ یہ صحیح نہیں۔ اکبر ہرگز ایسا شفاق نہ تھا۔ ملا عبدالقادر بدعنونی نے مقتولین کی تعداد 8,000 اور فرشتہ نے 10,000 لکھی ہے۔ اس کو صحیح جاننا چاہیے۔